رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی قوم کے ایک عبادت گزار کا واقعہ حدیث میں نقل ہوا ہے کہ ایک عبادت گزار آدمی تھا، اور اس وقت کے دور میں رہبانیت جو ہے وہ جائز تھی، یعنی پوری دنیا سے کٹ کے آپ بالکل اللہ اللہ کرو، دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو ان قوموں کے اوپر رہبانیت پچھلی امتوں کے اوپر جائز تھی، امت شریعہ محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ حرام ہے۔ ہماری شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے، لوگوں ہی کے درمیان رہنا ہے، لوگوں سے ہی تعلقات رکھنے ہیں، گھر باہر سے، ہر چیز سے۔ تو اس قوم کا جو شخص تھا، عبادت گزار تھا، تو ہر وقت اس کے دل میں یہ لگن رہتی تھی کہ یار میں اللہ اللہ کروں اور اس دنیا سے کٹ کے بیوی بچوں سے سب سے الگ ہو جاؤں۔ ایک دن اسے جذبہ زیادہ آیا تو اس نے اپنی دکان اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دی، ان کے حوالے جو بھی تھا سب کیا اور چلا گیا، عبادت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ پہ وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا تھا سمندر کے درمیان، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری کر دیا میٹھے پانی کا، اور ایک انار کا درخت لگا دیا۔ اب وہ میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پیتا، انار سے ایک انار کھاتا، اس سے وہ سیر ہو جاتا، اور اس طرح وہ 500 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ 500 سال کے بعد جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ پاک سے ایک دعا کی کہ یا اللہ پاک، آپ جو ہیں دو دعائیں کی کہ یا اللہ پاک آپ جو ہے میری جب موت دیں تو ایسی حالت میں دیے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور سجدے میں میری روح قبض ہو جائے، تاکہ میں قیامت تک جو ہے عبادت گزاروں میں اٹھایا جاؤں، اور میرا جو جسم ہے یہ نہ اس کو نہ کیڑے کھائیں نہ مکوڑے کھائیں، میرا جسم بھی بالکل صحیح سالم رہے قیامت تک۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس کی یہ دونوں دعائیں قبول کی۔ اب وہ گنجان آباد جگہ اللہ نے اتنی اس کو کر دی، درختوں سے چیزوں سے گنجان کر دیا کہ نہ وہاں پہ کوئی جانور پہنچ سکتا ہے نہ انسان پہنچ سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح اٹھایا جائے گا، جب تک وہ قیامت تک اس کا جسم ویسے ہی رہے گا جیسا تھا۔ تو جب وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچے گا اور کہے گا، اللہ پاک کہیں گے اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ فوراً کہے گا کہ اللہ پاک میں نے آپ کی 500 برس عبادت کی ہے، تو میری عبادت کے عوض مجھے جنت دی جائے، آپ جو ہے آپ کا فضل ہوگا، اس میں بھی آپ کا فضل ہوگا، میری تو عبادت بھی تو ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو لے کے جاؤ اور جہنم سے 500 برس کی جو مسافت ہے اتنی دور لے جا کے اس کو کھڑا کر دو، جہنم سے 500 برس کی مسافت میں۔ تو 500 برس کی مسافت سے جہنم میں جب اس کے دور کھڑا کیا جائے گا، تو جب جہنم کی آگ کے لپٹیں نکلیں گی تو ایک لپٹ جب آئے گی تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کو نیچے سے جسم پورا اوپر تک خشک ہو جائے گا، گلے میں کانٹے اگ جائیں گے اس کے۔ تو اتنے میں ایک پیالہ پانی کا نمودار ہوگا، اور وہ کہے گا یہ پیالہ دے دو مجھے، اسے پینے والے سے مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت 500 برس کی عبادت ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو یہ لے لو۔ وہ کہے گا ہاں میرے پاس 500 برس میں نے عبادت کی ہے، دے دو۔ پانی پی لے گا۔ جب پانی پینے کے بعد جب اس کو دوبارہ حاضر کیا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اب تمہاری بینائی جو آنکھوں کی جو تمہیں ہم نے آنکھوں سے نوازا، اور جو تمہیں ہم نے انار کا درخت دیا تھا اس کے اتنے سارے انار کے دانے، اور جو تم پانی پیا کرتے تھے اتنا وہ سارا پانی، اس کے عوض ہمارے پاس تم اب کیا دو گے؟ تو وہ کہے گا بے شک اللہ پاک آپ جو ہے مجھے اپنے فضل سے ہی
جنت میں داخل کریں، کیونکہ آپ کے فضل کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اپنی عبادت کرے اس کے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر اور جو ہے ناز جو ہے، غرور جو ہے کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں، یا میں زیادہ اوروں سے عبادت کرتا ہوں، یا تہجد پڑھتا ہوں، یا اوروں سے زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرے کی تحقیر نہیں آنی چاہیے۔ اگر تحقیر آئے گی تو پھر وہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کیا پکڑ کا سبب بنے گا۔ ایک بزرگ تھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ محمد احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے 30 سال قیام کیا، رات کو عبادت کی، اور 30 سال عبادت جو وہ کرتے تھے پوری رات میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اس وقت محال ہے انسان کے تو سوچ میں 2 رکعت میں 1 رکعت میں 1 قرآن کا ختم کرنا۔ 30 سال عبادت کی، ان کو اللہ رب العزت کا 30 سال بعد ان کو خواب میں اللہ پاک کی زیارت ہوئی، اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا اپنی شان کے مطابق۔ تو جب ان کو زیارت ہوئی، اس کا انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور جب 70 سال گزر گئے، ان کا وقت قریب آیا، تو ایک بزرگ نے جو ہے ان کو خواب میں زیارت ہوئی ان کی، اور انہوں نے پوچھا اب آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، یہ معاملات برا البرا ہوتے ہیں، پریکٹیکل کی دنیا ہوتی ہے اصل میں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب آپ جا رہے ہیں تو اب آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جو میں نے آج تک کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ مجھے اللہ رب العزت کی زیارت جب سے ہوئی تھی، 70 سال میں ایک دن بھی اس کی نشے کی وجہ سے سو ہی نہیں سکا، اور اب بھی اللہ رب العزت کی جو ہے نا دیدار میں میری جو ہے روح قبض ہونے والی ہے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ساری بات یہ کہ انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے عبادات کرتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی، خلوص اور اخلاص کی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اصل تعلق ہی یہی ہے کہ بندوں کا جو ہے بندوں سے تعلق توڑ کے اللہ سے تعلق جوڑ دیا جائے۔ جتنے بھی اولیاء کرام آئیں ان کا یہی معاملہ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2015 میں انتقال ہوا حضرت کا، تو 1999 کی بات ہے کہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ حضرت نثار احمد فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کے لیے گئے۔ سلسلہ نقشبندیہ چشتیہ میں خلافت تھی حضرت کو، نقشبندیہ کے بزرگ تھے، آئینہ سلوک، دشت سلوک بڑی مشہور کتابیں ہیں حضرت کی، اور دیکھیں کوئی اتنا عرصہ بھی نہیں ہے، تب ملاقات میں میرا چھوٹا بھائی اور ہمارے حضرت اور وہ تھے، تو تب انہوں نے ہمارے حضرت کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے اللہ پاک کی زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ تو اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو وہی ہے بھائی جو ہمیشہ سے ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ بدلے ہیں تو ہم لوگ بدل گئے، ہم لوگوں کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہماری کیفیات وہ ہوں گی، یقین وہ ہوگا، تو سارے معاملات جڑ جائیں گے، سارے معاملات جڑ جائیں گے۔ اللہ والوں کی صحبت انسان کو بدلتی ہے۔ جب تک کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عقیدت، ادب اور اطاعت، 3 چیزیں اللہ والوں کے پاس لے کے آؤ، پھر دیکھو کیا لے کے جاتے ہو۔ انشاءاللہ ایسے موتی لے کے جاؤ گے کہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب اللہ والے کہیں کسی کو اللہ والے کو پاس جائیں اور اسی کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیں آپ کہ یہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، تو آپ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو عقیدت تو اسی وقت مائنس ہو گئی۔ ادب اور اطاعت، یہ 3 تاریں جب تک نہ جڑے معاملہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم پوسٹ مارٹم پہلے شروع کر دیتے ہیں، فائدہ اس لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اسی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کتنا بڑا اللہ والا ہے۔ تو بھائی اس دور پہ جو اللہ والے ہیں، جن لوگوں کو اللہ اہل حق نے جو سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اجازت دی ہے،
ان کی عقیدت ادب اطاعت کے ساتھ ان سے تعلق قائم کریں۔ ہر کوئی ہم سے اچھا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہے، یعنی کوئی گارنٹی ہے کہ میرا ہے، یا آپ کو اپنی گارنٹی ہے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے کوئی صاحب تھے تو وہ آئے تو ان سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ چیز دے دیں اللہ کے راستے میں تو میری گارنٹی ہے جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کی گارنٹی ہے، آپ مجھے لکھ کے دیں۔ تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے لکھ کے دے دی یہ بات، تو فوراً جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے عرش پہ پیشی ہو گئی، خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا کہ اب تو تم نے یہ غلطی کی ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ اب تو یہ غلطی کی ہے، اب یہ غلطی نہیں کرنا۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، یہ تو خیر اللہ والے بڑے مقام کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کا ایمان پہ خاتمہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک آخرت والے دن جو ہے رسوا نہیں کریں گے۔ اولیاء اللہ کرام جتنے بھی ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، آپ کو پتہ ہے امام مہدی کا جب ظہور ہوگا صفا سے مروہ کے درمیان جو صحیح کر رہے ہوں گے، اس وقت جو لے کے آئیں گے اس وقت کے ابدال ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے۔ ہر آدمی نہیں پہنچ جائے گا کہ اس کو پتہ ہوگا، عام آدمی کا تو حال ہی برا ہوگا۔ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، کامل جن کا دل بنا ہوا ہوگا، وہی اس مقام تک پہنچیں گے، انہی کو پتہ چلے گا، انہی کے اوپر سارے اللہ معاملات کھولیں گے۔ اور جب اللہ رب العزت قرآن میں ایک چیز فرما دیں کہ قیامت تک کے لیے اللہ کرنے والے اولیاء کرام اللہ والے جو ہیں یہ قیامت تک رہیں گے، اور پھر ہم نہ مانیں تو پھر ایک قرآن کی آیت کی اللہ معاف کرے ہم وہ تکذیب کر دیں گے، تو پھر ایک بھی آیت کا انکار تو کفر ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک چیز کی فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں اگر نہیں کسی کو سمجھ میں آتا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن کسی چیز کا انکار نہیں کرے۔ یہ علم کی کمی ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اسی لیے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بات ساری یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھیں۔ یہ جو دور آ رہا ہے اور یہ جو دور چل رہا ہے، تو اس میں جب تک اولیاء کرام نے جن کو نہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی تم بھی دوسروں کی اصلاح کرو اپنی اصلاح کے ساتھ، تو ان سے تعلق قائم کریں، کوئی ہو جس سے بھی دل ملتا ہو۔ اہل حق ہونا چاہیے۔ ہماری اہل حق جماعت جتنی ہے، جتنے بھی اولیاء کرام موجود ہیں، ان کے نائبین موجود ہیں، ان کے خلفاء موجود ہیں، ان سے جڑیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ جب تک انسان کوئی چیز کھاتا نہیں اس کا ذائقہ اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا سنا تو انشاءاللہ ذکر شروع کریں۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پھر ذکر کرتے ہیں۔